بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر، وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے؟ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے۔ لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے؟ حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں
ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ ہاں، وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔
البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنی ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتی ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو۔ یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہاں، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔